أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستو، یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہیں سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے بعد سورہ کہف آ رہی ہے، اور 16ویں پارے کے پاؤ پارے ہونے سے پہلے تک یہ دونوں سورت مکمل ہوتی ہیں۔ یہ دونوں سورتیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، یہ قرآن مجید کے درمیان میں بیچ میں واقع ہے، پورے قرآن کریم کے بیچوں بیچ یہ دونوں صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ اور یہ دونوں حکمت قرآن کے عظیم خزانے ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان کئی حوالوں سے مشابہت پائی جاتی ہے، کئی پہلوؤں سے ان دونوں صورتوں کے درمیان گہری مناسبت ہے۔ ایک مشابہت یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز فرمایا سبحان الذی، اور سورہ کہف کا آغاز اللہ فرمائیں گے الحمدللہ سے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ گویا کہ یہاں یہ دونوں کلمے سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں کلمات کا آپس میں جو تعلق ہے، ایک حدیث میں اس تعلق کو بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملؤہ، کہ سبحان اللہ کہنا یہ معرفت خداوندی کے میزان کو، ترازو کو آدھا بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ کہنا یہ اس میزان کو، اس ترازو کو مکمل کر دیتا ہے۔ گویا کہ جو انسان یہ دو کلمات کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اس کا دل اللہ تعالی کی معرفت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز فرمایا تو یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرما رہے ہیں عبد کے ذریعے، اور سورہ کہف میں جب پہلی آیت ذکر ہو رہی ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا تعارف کروایا ہے عبد سے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام عبدیت سے بڑھ کر اگر کوئی اور مقام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں اس مقام سے یاد فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے پاک یہ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، حضور کے متعلق دوسرا عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے تو اس کی آخری دو آیتیں
وہ بھی لفظ قل سے شروع ہو رہی ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں لفظ قل سے شروع ہو رہی ہے، قل لو کان الارض مدادا لکلمات ربی، یہاں سے۔ اور چوتھی مناسبت یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے مضامین یہ ریل گاڑی کے ڈبوں کی طرح ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو حکم دے رہے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اور اس کے فوراً بعد سورہ کہف آ رہی ہے، وہاں یہ کہا گیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ وہاں بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا، یہاں یہ بتایا کہ بڑائی میں کیا کہو گے، بڑائی میں اللہ کی تعریف بیان کرو گے۔ تو یہ مناسبت ایسی ہی جو دونوں صورتوں کے درمیان پائی جاتی ہے، تو یہ ان دونوں صورتوں کو قرآن مجید میں خاص مناسبت مضامین کے لحاظ سے بھی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے 50 نمبر کی سورت ہے، اور قرآن مجید کے اندر لکھے جانے کے لحاظ سے 17ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 نام مشہور ہیں۔ ایک نام ہے سورۃ الاسراء۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت چلنا، رات میں سفر کرنا۔ یہاں اب اس آیت کریمہ میں واقعہ معراج کو بیان کیا جائے گا، وہ واقعہ رات کے وقت رونما ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انسری بعبادی لیلا، اے موسیٰ تم مصر کو رات کے وقت چھوڑ دو، یہاں سے بھاگ نکلو۔ معلوم یہ ہوا کہ رات کے وقت سفر کرنے کے لیے مناسب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت زمین کو لپیٹ لیتے ہیں۔ آدمی دن میں سفر کرے اور رات میں سفر کرے، بہت زیادہ فرق معلوم ہوتا ہے۔ تو ایک نام ہے اس کا سورۃ الاسراء، اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کی شر انگیزیاں، ان کی شرارتیں بیان کی گئی ہیں، اس لحاظ سے اس کا نام رکھا گیا سورہ بنی اسرائیل۔ اور ایک تیسرا نام بھی ہے سورہ سبحان، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی شروعات ہو رہی ہے سبحان الذی سے، یہ اس کا نام ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ کے قیام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جس طرح تمام مکی سورتوں کے جو مضامین ہیں، وہی اس سورہ مبارکہ کے مضامین، بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بار بار بیان کیا ہے، اور کفر و شرک کی برائی کو بیان کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، تمام پیغمبروں کے یہاں ان کی تعلیمات میں توحید رہی ہے۔ یہ تمام نبیوں کے یہاں اصولی بات ہے۔ اور دوسرا مضمون ہے رسالت۔ رسالت کہتے ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان واسطے کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، وہ تمام پیغمبر اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرا مضمون آخرت، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی کے لیے تمہید ہے۔ یہاں کمانا ہے، وہاں کھانا ہے، یہاں بونا ہے، وہاں کاٹنا ہے، یہاں کی زندگی چند روزہ ہے، وہاں کی زندگی دائمی ہے۔ جب یہ مضامین بار بار ایک ایمان والے کے کان میں بار بار ٹکراتے رہتے ہیں، تو یہ عقیدے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب یہ عقیدے مضبوط ہو جائیں گے تو انسان کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے۔
اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقام پر ذکر فرمایا. ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور دوسری جگہ اسی سورہ مبارکہ کی 60 نمبر کی آیت میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور تیسری جگہ سورہ نجم کی شروع کی آیتوں میں ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. یہاں بھی واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے. واقعہ معراج کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج پر کیوں بلایا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، تو نبوت مل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تبلیغ کی دعوت دینا شروع کی. تو سارے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں. سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور یہ پورا کا پورا قربانیوں والا دور ہے، آزمائشوں سے بھرا دور ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، ان مسلمانوں کو بھی بہت ستایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی میں 2 واقعے بہت اہم ہیں. ان 2 موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی. ایک موقع یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دینا شروع کی اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، تو کفار مکہ نے یہ سازش کی، یہ مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بائیکاٹ کر دیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان اور جتنے لوگ حضور پر ایمان لائے تھے، تمام لوگ شیعہ ابی طالب، یہ گھاٹی کا نام ہے، وہاں 3 سال تک یہ ایمان والوں کا بائیکاٹ ہوا ہے. اور بائیکاٹ بہت خطرناک ہوا تھا کہ ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہوگی، ہم ان کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، خرید و فروخت نہیں کریں گے، ہم انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے. تو مسلمانوں پاس، ایمان والوں پاس جتنا کھانے پینے کو تھا، جب وہ ختم ہو گیا تو یہ ایسی حالت آ گئی تھی کہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے بچے بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے تھے، عورتیں پریشان ہو گئی تھی، درختوں کے پتے چاٹنے کی نوبت آ گئی تھی. یہ 1-2 دن کا وقت نہیں تھا، 3 سال کی طویل مدت، یہ 3 سال تک بائیکاٹ ہوا ہے. یہ بہت سخت زمانہ گزرا. اس کے بعد مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری سہارے 2 تھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی فرماتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے. اگرچہ وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں نہیں گئے، لیکن حضور کا بہت ساتھ دیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے. اور دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی مالدار خاتون ہے، بڑی تاجرہ خاتون ہے. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد فرمائی اور آپ سے نکاح بھی فرمایا. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے سہارے تھے. تو حضرت خواجہ ابو طالب کی وفات ہوئی، اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. جو سہارے حضور کو دنیا کے لحاظ سے نظر آ رہے تھے، وہ دونوں کے دونوں سہارے ختم ہو گئے. جو لوگ حضور کی ڈھارس بتلاتے تھے، جب کفار مکہ حضور کو پریشان کرتے تھے، تو یہی لوگ تسلی دیتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا اور کفار مکہ نے بھی یہ دیکھا کہ ان کو تسلی دینے والے لوگ دنیا سے چلے گئے. تو پریشان کرنے میں، تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ ایمان لائیں گے، اسلام لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف رخ کیا کہ طائف کے اندر
وہاں کہ میرے خاندان کے لوگ رہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں گے، وہ میرے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر طائف پہنچے۔ حضور کا گمان کچھ اور تھا کہ میری دعوت کو قبول کر لیا جائے گا، مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے گا۔ طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ناروا سلوک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش قسم کے نوجوانوں کو چھوڑ دیا۔ وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہتا تھا، اور آپ کا خون مبارک آپ کے نالین مبارک میں جمع ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے تھے کہ میرا بندہ، میرا خاص بندہ اس دین اسلام کے خاطر اتنا پریشان ہوا ہے، اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر 2 عطیے عنایت فرمائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ رہے تھے تو درمیان میں ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں جناتوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ایک انعام یہ ہوا، اور دوسرا انعام یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے انعام کے طور پر، آپ کی ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو انسان دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو مٹاتا ہے، جس کو دین اسلام کے خاطر تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ انسان اس پر صبر کرتا ہے، اس پر مر مٹتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی انا کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اللہ کہتے ہیں رفعہ اللہ، میں اسے سربلندی عطا کروں گا، میں اسے عزت عطا کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے خاطر جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس تکلیفوں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ انعام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کروایا گیا۔ معراج کا واقعہ یہ شروع ہوا مکہ المکرمہ سے۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے، مختصراً ذکر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی ہمشیرہ ہیں۔ ان کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکمل سوئے ہوئے نہیں تھے، نیم بیدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیم کعبہ میں آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک کو چاک کیا، اس میں سے قلب مبارک کو نکالا، اور زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک سونے کا دشت لے کر آئے تھے، اس میں ایمان اور حکمت کی باتیں بھری ہوئی تھی، تو اس قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا دشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، آپ کے سینے مبارک میں وہ اڑیل دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے تھے۔ براق ایک جانور ہے، یہ گدھے سے بڑا اور کچر سے چھوٹا جانور، لیکن اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کر دیا گیا، اس براق اس جانور کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اسے ایک قدم پڑتا تھا۔ تو یہ سفر خانہ کعبہ سے شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق کے ذریعے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آج فلسطین میں ہے، یروشلم کے اندر یہ مسجد اقصی کہلاتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ وہاں ایک کھوٹا ہے جہاں بنی اسرائیل کے تمام نبیوں نے
اپنے جانور کو وہاں باندھا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر سوار ہو کر گئے تو اس براق کو اسی کھوٹے سے باندھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور دونوں نے مل کر تحیۃ المسجد ادا فرمائی. اس کے بعد اذان دی گئی, اقامت کہی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام نبیوں کو وہاں حاضر کر دیا اور صفیں لگ گئی, نبیوں کی صفیں لگ گئی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کی جماعت بھی تھی, کہ فرشتوں کی بھی جماعت صفیں لگی ہوئی ہے, نبیوں کی بھی صفیں لگی ہوئی ہے. بس انتظار اس کا تھا کہ کون نماز پڑھائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. یہاں سے حضور کا مقام اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو نبی تمہیں دیا گیا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اسے نبیوں کی امامت کا شرف ملا ہے. تو ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ امام الادیان ہیں, اور جس کتاب کو لے کر آئے ہیں وہ امام الکتب ہے. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں میں تمام کتابوں کی امام وہ قرآن مجید ہے. اور جس امت کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا وہ امام الامم ہے. گویا کہ اس میں فضیلت ہمارے دین کی بھی ہے, ہماری کتاب کی بھی ہے, اور اس امت محمدیہ کی بھی فضیلت ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے. ایک پیالے کے اندر شراب تھا, دوسرے پیالے میں دودھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اس کے بعد یہ جو معراج جو سفر ہوا ہے اس کا ایک مرحلہ پورا ہو گیا کہ خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو قرآن مجید کی اصطلاح میں بول چال میں اسراء کہتے ہیں. اور پھر وہاں سے نماز کے ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہاں سے ایک سیڑھی آئی. اس سیڑھی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اوپر گئے ہیں. تو اس عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کے آسمانوں کا جو سفر کیا ہے وہ اس سیڑھی کے ذریعے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ جب پہلے آسمان پر پہنچے, پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر اس آسمان کا جو فرشتہ دربان تھا اس نے کہا کون ہے؟ تو کہا میں جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تو پھر پہلے آسمان کا دروازہ کھلا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا حضرت آدم کو کہ یہ تمہارے والد ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, کہ ویلکم ہو, خوش آمدید ہو نبی صالح اور فرزند صالح کو. تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کی طرف بھی کچھ صورتیں ہیں اور دائیں ہاتھ کی طرف بھی کچھ صورتیں ہیں. دائیں کی طرف حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں, بائیں کی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو بتایا کہ داہنی ہاتھ پر جو صورتیں ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہیں جو جنت میں جانے والی ہے, اور بائیں طرف جو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ ان لوگوں کی تصویریں ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جنتیوں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور جہنمیوں کو دیکھ کر روتے تھے. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. دوسرے آسمان پر یہی سوال جواب ہوئے. وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. تیسرے آسمان کے اوپر یہی سوال جواب ہوا. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ مسجد حرام سے بالکل اسٹیٹ، بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے فرشتوں کا کعبہ بنایا ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس پر اس کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، قیامت تک دوسری مرتبہ ان کو عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں خانہ کعبہ کو بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بیت معمور پر، بیت معمور کے دیکھ لگا کر بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر آگے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے آگے لے جایا گیا، ایک مقام ہے جس کا نام مقام صریف الاقلام، کہ وہاں کچھ فرشتوں کو دیکھا کہ کچھ فرشتے وہ لوگوں کی تقریریں لوہے محفوظ سے لکھ رہے ہیں۔ اور صریف الاقلام یہ پہلے کے زمانے میں لکڑی کا قلم ہوا کرتا تھا، اس سے لوگ لکھتے تھے تو اس کی ایک آواز پیدا ہوتی لکھنے کی، تو وہاں وہ آواز سنائی دیتی تھی کہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو صریف الاقلام یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ یہ سدرۃ المنتہا یہ بالکل آسمان کا آخری حصہ ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ بیری کا ایک درخت ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر اور اس کے پھل مٹکے جیسے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت کی جب انوار چھاتے ہیں تو یہ درخت اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں اور بڑا جسم ہے ان کا کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آپ جائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے سارے حجابات کو دور کیا۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ 2 گز کا فاصلہ رہ گیا۔ قرآن کہتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی ہیں۔ کیا باتیں کی ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اس کا حبیب جانتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ساری قولی عبادتیں، میری ساری زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں، ساری بدن سے ادا کی جانے والی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو پیغمبر، تم پر میرا سلام ہو، میری رحمتیں ہو، میری برکتیں ہو۔ قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، خلوت کا عالم ہے، محبوب حبیب ہیں، وہاں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں بھولے۔ وہاں اللہ نے کہا السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین کہ آج تو اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہے کہ اللہ سے جو مانگے وہ مل جائے گا. حضور نے کہا سلامتی ہو اللہ تیری ہم پر اور ہمارے نیک بندوں پر یعنی ایمان والوں پر. جب یہ حبیب اور محبوب کا مکالمہ چل رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمان کے سارے فرشتے سن رہے تھے. سب نے ایک آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ مکالمہ اتنا عجیب اور اتنا انوکھا اتنا نرالا اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر اس کو رکھ دیا کہ جب تک کوئی انسان ان مکالمے کو حبیب محبوب کی باتوں کو نہ کر لے وہاں تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے. ایک تحفہ نماز کا تحفہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں اور دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک وہ آیت اتنی بہترین ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ سونے کے وقت ان کو پڑھنے کا معمول بنائے. اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ دعائیں سکھلائی ہے کہ اسے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ فرماتے تم یہ دعا مانگو ان الفاظ کے ذریعے ہم تمہیں عنایت کریں گے. یہ دوسرا انعام. اور تیسرا انعام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو بھی میرا بندہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو لیکن اس نے میرے ساتھ کفر نہیں کیا میرے ساتھ شرک نہیں کیا میں اس کو معاف کر دوں گا. یہ 3 انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. میں باقی کو مختصر کر رہا ہوں وقت زیادہ ہونے لگا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا. کہنے لگے کہ میں بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں مجھے بہت اچھا تجربہ ہے. آپ اللہ کے پاس جائیے درخواست کیجئے کہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. اللہ تعالیٰ نے 5 کام کی. پھر آئے پھر حضرت موسیٰ نے کہا اب پھر جائیے. بار بار آنا جانا ہوا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور آپ پھر جائیے اور اللہ سے 5 سے بھی کم کرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اب مجھے اللہ کے سامنے جا کے شرم آتی ہے اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اب اس سے میں کم نہیں کرا سکتا. اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت 5 نماز پڑھے گی ثواب میں دوں گا 50 نمازوں کا. ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب. اور کہا کہ اگر تیری امت کا کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرے نیکی نہ کرے ارادہ کرے اس پر میں 1 نیکی دوں گا اور نیکی کر لے تو 1 نیکی پر 10 گناہ دوں گا اور اگر گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تو میں کچھ نہیں لکھوں گا اور اگر گناہ کر لے 1 گناہ کے بدلے 1 گناہ لکھوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر یہ تحفہ نماز کا تحفہ عنایت فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنت کی سیر کرائی گئی. آپ نے جنت کو دیکھا آپ نے جہنم کو دیکھا بہت عجائبات کو دیکھا ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو جتنا زیادہ کھول کر بیان کیا اتنا زیادہ کسی نبی نے نہیں بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام نبیوں نے وحی کے ذریعے جنت جہنم کو بیان کیا اور ہمارے نبی نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور جنت کے حسین مناظر کو دیکھا تو حضور نے فرمایا جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں. جنت ایسی ہے کسی کان نے اس کے تذکرے کو نہیں سنا. جنت ایسی ہے کہ اس کا خیال کسی انسان کے دل سے نہیں گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے سے پہلے اندھیرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے آئے. یہاں واقعہ ختم ہوتا ہے. آیت کریمہ کی وضاحت باقی انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ معراج سے سبق یہی ملتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے الصلاۃ معراج المؤمن کہ حضور کی معراج تو آسمانوں پر ہوئی لیکن کوئی مومن بندہ معراج کرنا چاہتا وہ نماز پڑھ لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنا پیار
حدیث میں حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال سے قم یا بلال ارحنا بیا، اے بلال کھڑے ہو جائیے، اقامت کریے اور نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچائیے. آج دیکھیے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. جو تحفہ ہمیں آسمانوں پر دیا گیا آج امت نہیں پڑھ رہی ہے. اچھے خاصے دینداروں کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کا پابند بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.